سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے کہ دیکھو میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ ملے تو تم بیچ ڈالو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے تم اللہ کی آیات میں تغیر نہ کرو، ان میں تبدیلی نہ کرو، ان کو من چاہے معنی میں مت ڈھالو۔ اور پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی تم مکس کرو، ملاؤ حق اور باطل کو، یعنی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کر دو، مکس نہ کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی تم سچ بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو۔ اس آیت کی ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل عرب کی ہسٹری میں یہ بات آتی ہے کہ ان میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی تھی، یعنی تعلیم یافتہ نہیں تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر تعلیم کا خوب چرچا تھا، یعنی ان میں ایجوکیٹڈ پیپل تھے، اور اسی طرح انڈیویجولی ان میں زبردست ان کے اسکالرز تھے، اور جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے عربوں میں یہودیوں کا جو علمی روب، یعنی وہ بڑے امپریس تھے ان سے، یعنی عرب جو تھے وہ یہودیوں سے بڑے امپریس تھے۔ وجہ کیا؟ یعنی وہی بات کہ وہ ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، ان کے پاس اسکالرز تھے، ان کے مکاتب تھے، یعنی بڑے بڑے علماء تھے، مدارس تھے، اور ان کے پاس دینی کتابیں تھیں۔ اور عرب تو ان سے امپریس یعنی مرعوب تو تھے ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ کے جو عرب تھے وہ ان سے زیادہ مرعوب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو قبائل تھے یہودیوں کے، وہ ان کے آس پاس آباد تھے، یعنی وہ ان کے قریب تھے۔ دیٹس وائی جو مدینہ کے عرب تھے وہ زیادہ ان سے امپریس تھے، اور ان کا پھر رات دن کا میل جول بھی ان کے ساتھ ہوتا، اور اس ملنے جلنے میں وہ اسی طرح اس شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی کہہ لیں یا ایک ان پڑھ شخص کہہ لیں کسی دوسرے پڑھے لکھے شخص جو زیادہ کلچرڈ ہے، زیادہ آرگنائز ہے، زیادہ مادی وسائل بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس مادی وسائل بھی تھے، یعنی وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھے۔ اس کے برعکس عربوں کا حال برا تھا، تو وہ اس قدر متاثر تھے، جیسے کہ روایات میں بات آتی ہے کہ اگر عربوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان یہودیوں کے ناموں پر اس بچے کا نام رکھتا، وہ اس قدر ان سے امپریس تھے۔ اب ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب جا کے اہل کتاب یعنی یہودیوں سے پوچھتے کہ آپ بھی تو ایک نبی کے فالوورز ہیں، آپ بھی اس کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن ہوا یہ کہ ان کے علماء نے لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی، یعنی ان کے لیے اب یہ کہنا تو مشکل تھا کہ جو توحید کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی انبیاء اور جو آسمانی کتابوں اور فرشتوں اور یوم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی اس چیز پر بلیو کر رہے ہیں، لیکن اب وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف بھی نہ کرتے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور نہ ہی اس کی تردید کرتے، یعنی نہ تو جھٹلاتے اور نہ ہی سچائی کو مانتے، نہ ہی سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے اور نہ ہی اس کی تردید کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر سوال پوچھنے والے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جو آپ کی جماعت تھی اس کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے، ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی وہ تو خوب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی آنے کی بشارت دے دی گئی تھی، ان کا حلیہ مبارک بتا دیا گیا تھا، انہیں خوب پتہ تھا، خوب پتہ تھا۔ کیسے؟ دوسرے پارے میں پڑھتے نہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ کے بارے میں کہ بھئی اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اب تو کوئی بات ہی نہ رہ گئی، یعنی خوب جانتے تھے کہ یہ نبی حق کے ساتھ آیا، یہ سچا نبی ہے، لیکن اب ظاہر ہے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بھی روکنا تھا۔ بات وہی اللہ کے غضب والی کہ اللہ کا غضب کمایا انہوں نے، غضب پر غضب، تعصب یعنی جیلسی اور ہیٹ کہ ہاں یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوا، ہاں یہ عربوں میں سے کیسے آ گیا، یہ عرب۔ آپ امیجن کریں یہ جو پیچھے میں نے ہسٹری بتائی آپ کو، کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے، تو ذرا اندازہ کریں کہ یوں سمجھ لیں کوئی چودھری ہے اور کوئی کمی کمین، وہ حساب جیسے عام ہم زبان میں دیکھیں، یعنی کوئی چودھری صاحب پڑھے لکھے ہیں، مالدار ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، اور کمی کمین بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ عربوں کو تو وہ اس طرح جان رہے تھے، تو ہاں یہ کیسے ہو گیا، ہاؤ کین، تو یہ تعصب ان کو لے بیٹھا۔
تو اب وہ کیا کرتے کہ جب بھی کوئی نو مسلم یعنی جو کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہوتا، ابھی ایمان اس کے دل میں مضبوط نہ ہوا ہوتا، اب وہ ان کے پاس آگے کچھ سوال جواب کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ وسوسے ڈال دیتے ہیں، شبہ ڈال دیتے ہیں، یعنی نہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ حق بات کے ساتھ آئے ہیں اور نہ ہی انکار، لیکن ان کو نا اس بیچ میں کوئی راستہ نکال کے تاکہ اس کے دل میں ڈاؤٹس ڈالیں، یہ شک و شبہات اور الجھن میں پڑا رہے۔ تو یہ تھے ان کے جو پروپوگنڈے، ان کے جھوٹ، ان کی جو شرارتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یہ کر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم تو خوب جانتے ہو حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تمہاری تو کتابوں میں نبی کے آنے کی بشارت دے دی گئی ہے، ان کا حلیہ مبارک بتا دیا گیا، ان کا نام تک بتا دیا گیا۔ سورہ صف میں آتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو پھر تم کیسے کر رہے ہو کہ تم حق اور باطل کو آپس میں مکس کر رہے ہو، جھوٹ اور سچ کو مکس کر رہے ہو، اور تم چھپا رہے ہو سچ بات کو، اور تم خوب جانتے ہو۔ پھر آگے بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں، یعنی یہ آج کی نہیں بات، یہ ہسٹری میں بھی ایسا رہا ہے، اور تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی ہے۔ اور اسی طرح روایات میں بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ان میں کیا تھا، یعنی یہودی اس چیز سے غافل ہو چکے تھے، یعنی ان کی انبیاء نے بھی بڑی سخت تاکید کی، یعنی ان میں تو ایک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا نا، اللہ نے کہا میں نے برکت دی ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں، سورہ صافات میں بات آتی ہے بڑی خوبصورت کہ اللہ نے تو برکت دی، یعنی انبیاء پہ انبیاء آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی مسلسل پہ در پہ چلتے آئے، اور ان سب نے نماز کی تاکید کی۔ اب یہودی ان سے غافل ہو چکے، اور نماز با جماعت کا تصور بھی ان کے ہاں تقریباً دھرم برم ہو چکا تھا، اور قوم کی اکثریت جو تھی انڈیویجولی جو پریئر ہوتی ہے، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے، ہر گھر میں آپ دیکھیں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور کافی سارے لوگ نہیں پڑھ رہے، بلکہ جو ینگ جنریشن ہے وہ تو بالکل ہی اس چیز سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو بات یہ تھی کہ یہودیوں کی اکثریت نماز کو چھوڑ چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے۔ اور دیکھیں گے دو بڑے گناہ سود کے تو گناہ کا دیکھیں نا، جو سب سے کم تر حصہ آتا ہے، جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 70 حصے ہیں گناہ کے، اور جو کم تر حصہ اس کا یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اور اسی طرح نماز آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن کریم میں نماز کا آ رہا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا آ رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ دیکھیں صلاح جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی کمپیوٹر میں کوئی ایسا سافٹ ویئر یا ایسا کوئی پروگرام ہے کہ جس کے وداؤٹ وہ کمپیوٹر چلے گا ہی نہیں۔ سملرلی یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت نہیں ہم حاصل کر سکتے وداؤٹ پریئر۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا قرآن کریم میں کہ جس نے میرا ذکر نہ کیا میں اس کی زندگی تنگ بنا دوں گا، اور اس دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا قیامت کے روز۔ اور بات ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کے بغیر کوئی فلاح نہیں، جب اللہ کا قرب ہی نہیں ہے، اللہ کے قریب ہی نہیں جا سکتے، تو پھر فلاح کیسی ہوگی؟ فلاح کیسے، سکسیس کیسے پائیں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، کون لوگ ہیں جو سکسیس لے گئے؟ بھئی کون سے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں نمازوں میں۔ پھر اسی طرح بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو بس وہ فلاح پا گیا، وہ سکسیسفل ہوا۔ دیکھیں کتنے اہم کام ہیں یہ دو، بہت اہم کام ہے، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر تو زکوٰۃ آ رہی ہے، اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا واجب ہے، لیکن صدقہ خیرات جنتیوں کی خوبی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام کیا ہے؟ حدیث میں کیا بات آ رہی ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سمپل سی بات۔ اور اتنی خوبصورت چند باتوں میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، دو تین کلمات میں آپ کو سارا دین بتا دیا گیا۔ کیا؟ افشو السلام، سلام پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو، جسے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔
اور رات کو اٹھ کر نماز ادا کریں جب تمام انسان سو رہے ہوں، یعنی آپ تہجد کے نوافل کہہ لیں، تو یہ کام کریں اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آسان ہے یہ کام۔ اور پھر دیکھ لیں بات وہی نماز کی، صلاح کہیں نہیں جا رہی ہے، صلاح کے بغیر وہی بات ہے وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو مختصر بات یہ بہنوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اس دعا کو کثرت سے کرتے رہنا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کثرت سے۔ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، زندگی بیکار ہے۔ یہ ایک عام لفظوں میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کا ذکر نہ کیا، اگر نماز نہ پڑھی تو جو دیکھیں نماز جو ہے وہ اللہ نے فرما دیا نا قرآن کریم میں، روکتی ہے برائی سے، فحش چیزوں سے، واقعی روکتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے، دیکھیں سبحان اللہ بچے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، کیا بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے کلچرڈ کیسے بنانا انہیں، لیکن سب سے پہلا اہم کام نماز بچوں کو نماز کی عادت ڈلوا دیں، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو ان کے لیے کثرت سے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اگر نماز پکڑ لی تو انشاءاللہ وہ سکسیسفل رہیں گے انشاءاللہ۔ ادروائز یہ ہے کہ چاہے دنیا کے خزانے بھی مل جائے ہمارے بچوں کو اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو زندگی بیکار ہے، خسارہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے نہ ہی ہم اپنے لیے نہ ہی اپنے پیاروں کے لیے کسی قسم کا کوئی خسارہ چاہیں گے، اور ہم اس روز کامیابی لینا چاہیں گے۔ تو یہ ہے کامیابی کی کنجی، ٹھیک ہے، یہ مفتاح ہے، یہ کنجی ہے، چابی ہے نماز، جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا، بر نیکی کا، اور اپنے نفسوں کو بولتے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس آیت پر غور کریں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے پر تنبیہ نہیں کر رہے، کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو حکم نہ دیں نیکی کا، لیکن بات یہ ہے یعنی کس چیز پر کہا جا رہا ہے، سختی کی جا رہی ہے کہ تم اپنے نفسوں کو بھی نہ بھولو۔ یعنی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیا جائے، اللہ کی طرف لایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تم اپنے نفسوں کو بھی نہ بھولو، یعنی تم خود بھی وہ کام کرو۔ اور اس طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے جو تم کہتے ہو وہ کرو، جیسے سورہ صف میں بات آتی ہے کہ ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، بہت ہی اللہ کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے جب تم ایسا کرتے ہو کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہو تو خود بھی اس اچھائی پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو جی اگلی آیت کو لیتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو کس سے، صبر اور صلاح، نماز، یعنی یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں بہت ہی اہم۔ اسی طرح آگے بھی ہم سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں پھر اگین اسی طرح کی آیت کو پڑھیں گے کہ مدد حاصل کرو صبر اور صلاح سے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کے لیے جاتے، آپ نماز کا اہتمام کرتے، یعنی مشکلوں، پریشانیوں، تکالیف میں اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی چیز سے، کوئی بیماری پرولونگ کر گئی ہے یا کوئی نقصان ہو گیا ہے کسی قسم کا بھی، کوئی جانی مالی، تو کیا ہے ساتھ ہی نماز سے دور ہٹ جاتے ہیں، یعنی ایسے شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں کہ جس چیز میں کیور ہے، جو شفا ہے، جس نے مدد دینی ہے، جس نے آپ کے دل کو سکون دینا ہے، اسی سے وہ آپ کو دور کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غم ہو خوشی ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر، اور یہاں پر اللہ نے فرما دیا دو چیزیں ہیں، نماز اور صبر کیجیے، یعنی یہ جو وقت ہے بہت بڑا ہیلر ہے، ہیل کر دیتا ہے انسان کے زخموں کو۔ پھر بات وہی کہ اللہ مومن کو آزماتا ہے تو مومن کے لیے تو معاملہ ہی ون ون کا ہے، یعنی سبحان اللہ یہی بیلیو ہونا چاہیے ہمارا کہ ہمیں اللہ نے کہہ تو دیا ہے حدیث میں بات تو آگے کہ کانٹا بھی چبھے گا مومن کو تو اس پہ بھی اجر ہے اس کے لیے، ایک کانٹے کے چبھنے پر۔ پھر اسی طرح یہ جو اس کا چراغ گل ہو جانا، یہ بھی حدیث ہے کہ کسی یعنی مومن کا اگر چراغ گل ہو گیا ہے، اندھیرا ہو گیا اس کے لیے، تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے اگر وہ صبر کر رہا ہے،
سبحان اللہ. تو یہ جو آج عام اگر بات کریں تو یہ بجلی کا جانا یعنی یہ بھی تو تکلیف کا باعث ہے اور اس پر بھی اجر ہے. اور دیکھیں صبر کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں کہ روکنا اور باندھنا یعنی رک جانا. اب جو نماز بھی صبر کی ایک صورت ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں یعنی انسان نہ صرف کھانے پینے سے رکتا ہے بلکہ تمام دنیاوی کاموں سے رک جاتا ہے. سارے کام چھوڑ کے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اٹس اے فارم آف صبر یعنی ان اللہ مع الصابرین. تو نماز پڑھنے والے بھی صبر کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہی ہیں, کوئی ایسی کوئی برائی ہے اس کو آپ چھوڑ رہی ہیں اور آپ اچھائی کی طرف جا رہی ہیں, تو یو آر پٹنگ ایفرٹ ان دا وے آف اللہ, آپ اللہ کی طرف جا رہی ہیں. اٹس اے فارم آف صبر, یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی رک جانا, باندھنا, یہ سارے صبر کے معنوں میں آ رہے ہیں. اور اسی طرح اس میں پھر آپ کی جو ڈٹرمینیشن ہے, اگر اف یو ہیو, آپ کی جو اسٹرینتھ آف ول ہے وہ اسٹرانگ ہے اور آپ کے جو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اچھائی پر کھڑی ہیں, تو یہ صبر ہے. بلکہ بات تو یہ ہے دل اور ضمیر کو, یعنی آپ کا جو انر ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لگانا, دل کو اچھائی پر جمانا, یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. یعنی جہاد بن نفس, جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو بہت ساری مشکلات کو یعنی پھر وہ اس کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا مشکل نہ ہوگا. پھر آگے بات ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یعنی ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو اور بے شک یہ بھاری ہے. یعنی نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا بے شک یہ بھاری ہے. اللہ نے کہہ دیا لکبیرۃ الا, مگر جو خشوع رکھنے والے ہیں, جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں, جو آخرت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, جو اس بات پر بیلیو کر رہے ہیں ہاں مجھے مر کر اللہ سے ملنا ہے, مجھے اپنا حساب دینا ہے, اور دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے نا, جو نماز کی طرف نہیں آ رہے یا اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہے, تو ایسا ہی ہے جیسے ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, غشاوہ, وہ پردہ نہیں چھٹ رہا. یہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے, بڑی زبردست چیز ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں, آپ کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں نا, بائی برتھ مسلم ہوتے ہیں, لیکن وہ اعمال نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کی زندگی میں ایسا بعض اوقات ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے یا ان کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں, ان کا دل پلٹ جاتا ہے اس دنیا سے اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں وہ. اور پھر اللہ نے تو فرما دیا نا کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم آگے آؤں گا, اور تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی اللہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ کب پلٹتا ہے, کب وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو ایسا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب دل پلٹ گیا, جو بہت بڑی بات ہے, جب دل ہدایت پر آ گیا, اللہ کی طرف آ گیا, پھر چیز مشکل نہیں لگتی, پھر تو اس کا چھوڑنا مشکل لگتا ہے. سمجھ رہی نا بات. ایسے حدیث میں الفاظ ہے نا کہ جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے شخص, اس کے لیے گناہ کا کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے پہاڑ کی مانند وہ چیز ہوتی ہے گناہ کرنا, کیونکہ وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. اور جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات اس کے لیے ہوتی ہے نیکی کرنا, اس سے نیکی نہیں ہوتی. تو بات یہی ہے کہ اللہ نے فرما دیا بے شک یہ بھاری ہے لیکن اللہ کے بندوں پر نہیں. اور اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ بے شک انہیں اللہ سے ملنا ہے, اپنے رب سے ملنا ہے, ملاقات کریں گے, وانہم, اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یعنی اے اسرائیل کے بچوں, یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی. اس آیت سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ واقعات یاد کروائے جا رہے ہیں جو یہاں سے لے کر آگے کئی رکوعوں تک مسلسل رہیں گے, اور یہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات میں سے ہیں. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قوم کا بچہ بچہ انہیں جانتا تھا, اور اسی لیے یہاں پر تفصیل بیان کرنے کی بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کر دیا گیا ہے. اور ان کو بتانے کا مقصد کیا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر. یعنی ایک طرف تو دیکھو اللہ کے احسانات کہ اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر, تمام قوموں پر فضیلت دے دی, ان کا لیڈر بنا دیا, امام بنا دیا, سب پہ پریفرنس دے دی, تمہیں پریفر کر دیا. یعنی دیکھیں
سپر پاور کہہ لیں آپ، اور دوسری طرف تمہاری یہ کرتوت کہ تم اللہ کے لکھے کو ہی بدل رہے ہو اور پھر کہتے ہو لوگوں سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر رہے ہو، تحریری اور مانوی دونوں طرح سے، لکھنے میں بھی اور اس کی تفسیر میں بھی، اور آخری نبی کو بھی جھٹلاتے ہو جس کی تفصیل تمہاری کتابوں میں ہے، اور ان کی جرائم کی جو لسٹ ہے اس سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا عظیم احسان ان پر کیا، یعنی انہیں دنیا کی امامت کے لیے چوز کیا۔ سورۃ القصص میں بات آتی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یعنی پہلے بات آتی ہے فرعون کی کہ کس طرح وہ ظلم کرتا تھا ان پر، ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتا، ان کی بیٹوں کو قتل کرتا، اور بہت بڑی یہ آزمائش تھی، جیسے اگلی آیت میں ہی ہم پڑھیں گے بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہودیوں کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ احسان کیا کہ ان کے دشمن کو ان سے دور کر دیا، اور نہ صرف اس کے ظلم سے انہیں نجات دی، بلکہ انہیں دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ لیکن اب کیا ہے، یعنی یہ چیزیں اس وقت تک تھیں جب وہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہے تھے، جب وہ صحیح راستے پر چل رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے دین کے احکامات میں تبدیلیاں شروع کی، اللہ کی کتاب کو، جیسے اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ منصب ان سے لے لیا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں سمپل سی مثال کے ساتھ کہ کسی آفیسر کو کسی بڑے عہدے پر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی پوزیشن پہ رکھا جاتا ہے، اس کو بڑی کوئی پوزیشن دی جاتی ہے، اس کو کوئی رتبہ دیا جاتا ہے، اس کے انڈر کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے نا۔ تو یہی چیز ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو دیا وہ منصب، لیکن انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اس منصب کو اپنے ہاتھوں سے گوایا۔ اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیرہ امہ کا لقب دے دیا۔ قرآن کریم میں آتا نا خیرہ امہ اور امت وسط، یعنی امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا اور ایک درمیانی امت کہا گیا۔ اور اللہ نے ریزن بھی بتا دی، بڑی سمپل سی بات، اللہ نے ریزن بھی بتا دی کہ تمہیں یہ لقب، یہ ٹائٹل ملا کیوں ہے، اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اگر یہ کام تم نے نہ کیے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا، وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا ہے، جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں ماشاء اللہ اسکالرز نے لکھی ہوئی ہیں کتابیں، اور بہت آپ کو مواد مل جاتا ہے کہ کیا اسباب ہیں۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں نے عزت حاصل کی دنیا میں۔ اپنے صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کیا تھے وہ، اور کیا ٹیچنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ساری دنیا کی امامت کرنے لگے۔ اور اہم بات اس میں یہ بھی کہ یہ جو انعامات ہیں، یہ جو احسانات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کسی خاص نسل یا خاص رنگت کی قوم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یعنی ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرما دیا، یعنی اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہارے مختلف شعوب بنائے ہیں، لیکن اب تم میں سے بہترین کون ہے اللہ کے نزدیک؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک تو آنریبل وہی ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے۔ اللہ کو نہیں رنگوں سے کوئی غرض، دل سے غرض ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پڑھیے ان کی جو لائف ہے ان کے بارے میں، اللہ نے کیسا شرف، کیسا آنر ان کو بخشا، کتنے اللہ کے وہ برگزیدہ تھے، اللہ کے قریب تھے۔ کس وجہ سے؟ اپنے رنگ کی وجہ سے تو نہیں، اپنی جسامت کی وجہ سے نہیں، اپنے تقوی کی وجہ سے، اس دل کی وجہ سے جو اللہ کو مطلوب تھا، یعنی ایمان اور عمل صالح، جب یہ دونوں ہوں گے تو اللہ کے انعامات ہوں گے۔ اور آج دیکھیں امت محمدیہ کا حال بھی، ہماری بد عملیوں اور بدعات اور شرک، یہ ایسے جرائم ہیں کہ اب ہم خیرہ امہ کی بجائے ایسی امہ بنی ہوئی ہے جو کہ شر پھیلانے میں آگے آگے ہے۔ یا رب تو ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور اگلی آیت میں بات ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ذرا سا بھی، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ اس آیت کی وضاحت میں بات یہ آتی ہے کہ یہود کو بھی یہ دھوکہ تھا
کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یعنی ہم تو چوزن پیپل ہیں، اور ان کے بگاڑ کی بھی یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. جو ان کے بلیفز تھے وہ خراب ہو چکے تھے، ڈیمیج ہو چکے تھے. وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہو گئے کہ جی ہم تو جلیل القدر انبیاء کی اولادیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صالحین اور نیک لوگوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں، اور ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہی ہو جائے گی. اور اسی چیز نے ان کو دین سے دور کر دیا، یعنی دین کی کوئی سمجھ حاصل نہ کی اور گناہوں میں پڑے رہے. اور آج دیکھیں تو آج امت محمدیہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. یعنی لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نسبت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ہم بھی ایسے بخشے جائیں گے. حالانکہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب کام نہیں آئے گا. یعنی اگر اعمال ہی نہیں آگے لے جانے والے تو پھر نسب کیسے کام آئے گا، چاہے کسی ولی کی اولاد ہو. اور دیکھیں ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اس میں مثال ہے کافروں کے لیے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، اور دونوں وہ بندے جو تھے وہ صالحین میں سے تھے، نیک بندوں کی بیویاں تھیں. لیکن ان کا نیک ہونا ان بیویوں کے کوئی کام نہ آیا، ان کو عذاب سے نہ بچا سکا. اب یہاں پر ایک دوسری بات شفاعت کا معاملہ جو ہم لیتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے، برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے. لیکن جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب تک اللہ اس شخص سے راضی نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کر سکیں گے. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں الصیام والقرآن یشفعان، یعنی روزہ اور قرآن مومن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. تو بات یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ بھی کریں گے، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب شروع کروانے کے لیے آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے التجا کریں گے. تو آپ کی سفارش پر حساب کتاب تمام انسانوں کا شروع ہوگا. اب تھوڑے سے میں یہاں پر آپ کو وہ ڈیڈز، وہ اعمال بتائی دیتی ہوں جن کے جو کہ اوتھنٹک احادیث سے ثابت ہیں کہ جن کے کرنے پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ہمیں اللہ ایسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو کون سے ہیں یہ اعمال؟ یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ سے سفارش کریں گی کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اسے جنت میں بھیج دے. اسی طرح قرآن مجید اور روزے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. تو یہاں پر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت، اس کے بارے میں بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ اسے بخش دیں. پھر اسی طرح تہجد کا اہتمام، آپ نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. پھر اسی طرح صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے روز اسے میری شفاعت حاصل ہوگی. طبرانی اس کو روایت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا اس کے لیے جنت سفارش کرتی ہے کہ اس کو جنت عطا کی جائے. ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، درود و سلام بھیجنا. یعنی جب اذان سنے کوئی اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. تو جس نے ان الفاظ کو اذان کے بعد دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرا ذمہ ہو گیا. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا سا کام ہے، ذرا سا زبان ہلانی ہے اور چند کلمات پڑھنے ہیں اور اس پر یہ بات ہے کہ شفاعت واجب ہو گئی. لیکن یہ کہ سچے دل سے
اس کے مطلب پہ غور کرتے ہوئے پڑھا جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یوں تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قریب کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے مومن کا۔ لیکن یہ جو چند اعمال ہیں ان کی پابندی کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اگین وہی بات یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی بھی شخص کو ایمان اور عمل صالحہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان اور عمل صالح چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی اب تو وہ تو وہی والی بات ہوگی نا ان کے والی، ٹھیک ہے، ہمارے جو حسب نسب جو ہم انبیاء کی اولادیں ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ تو وہی والی بات ہم کر لیں گے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، عمل صالح۔ اور پھر وہی بات کہ قرآن کریم میں، یہ تو میں نے چند حدیث آپ کے آگے رکھ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ نجم میں بات آتی ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یعنی آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جو کہ مومنوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، لیکن کسی کی بھی شفاعت ذرا سی بھی کام نہ آئے گی الا مگر یہ من بعد اس کے ان یأذن اللہ، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور اگلی الفاظ بڑے غور طلب ہیں، لمن یشاء ویرضی، جس سے وہ راضی ہوگا، بھائی جس مومن سے وہ راضی ہوگا اور جس کے لیے وہ چاہے گا اسی کی ہی بخشی کی جائے گی، اسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اب جو بھی ہو سفارش کرنے والا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفارش کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی سفارش کے بارے میں پڑھا جائے تو اس کے علاوہ بھی شہداء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، اور تمام انبیاء بھی سفارش کریں گے اپنی امتوں کے لیے۔ لیکن بات وہی، کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ آیت الکرسی میں بار بار تو ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، میننگ پہ غور نہیں نہ کرتے ہم کہ پڑھ کیا رہے ہیں، بس رٹے ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، اللہ کے پاس، الا، مگر یہ، باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کوئی سفارش کر دے جب تک وہ اجازت نہ دے، یعنی اللہ اجازت دے گا تو یہ انبیاء، ملائکہ اور اہل ایمان اور شہداء اور صالحین یہ سب پھر سفارش کریں گے، اللہ ان کو آنر دے گا۔ اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے، یعنی بہت ساری احادیث ہیں ان کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے والوں میں سے ہوں اور اللہ کا دیدار کرنے والوں میں سے ہوں، آمین یا رب۔